الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ معزز حاضرین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے 8 رکعتوں میں ہم نے سورہ نساء، کل بھی آخری 2 رکعتوں میں، پھر آج بھی، پھر آنے والی جو کل کی ہے پہلے 2 رکعتوں میں تقریباً اسی کا حصہ پڑھا جائے گا۔ نساء اس کے معنی ہے عورتوں کی جماعت۔ خطبہ نکاح میں اکثر یہ آیت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورۃ النساء 1.5 پارے پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق، مسائل، طور طریقے، کیا کچھ ہونا ہے، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شروعات جو ہوئی اس میں بھی کتنی بڑی حکمت کی بات ہے کہ انسان یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اب اس کو اپنی حیثیت معلوم ہونی، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر برادران وطن سے یا کسی سے پوچھا جائے کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ کریچر جو کریشن ہوا یہ کہاں سے ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ درختوں سے ہے، کوئی کہتا ہے کہ بندر سے آیا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے، کوئی حیران اور پریشان کا مظاہرہ کرتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کیا تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے من نفس واحدہ، کہ ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے، کہ ہم سب ایک نبی کی اولاد، کہیں نہ کہیں ہمارا رشتہ وہاں جا کر ایک سے ہی جڑتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم لآدم وآدم من تراب، کہ سارے کے سارے یہ آدم کی اولاد ہے، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں تخلیق اور کیسے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، انسانوں کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے عظمت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ رشتہ داروں کے سلسلے میں بھی تم سے باس پوس ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے یہ رشتے، یہ تعلقات یہ جو بنائے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگوں پیدا کیا ہے کہ ایک مرد اور عورت سے، پھر خاندان، قبیلے، یہ سب بنائے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ لتعارفوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ ایک دوسرے کو جان سکو، ایک دوسرے کے کام آ سکو، ایک دوسرے کی مدد کر سکو، یہی ہے لتعارفوا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تم میں متقی ہے۔ تو شروعات اس آیت سے ہوئی سورۃ النساء کی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور کیسے پیدا ہوا، اور جو اعتراضات یا دنیا میں بڑے بڑے اہل علم یا بڑے بڑے اور تعلیم یافتہ طبقہ، کہ وہ تک ان کو تک معلوم نہیں ہے کہ تخلیق کیسے ہوئی انسان کی، کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے پیدا ہوا، وہ تک نہیں معلوم ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ کہا من نفس واحدہ، تو یہ آیت تو ہوئی۔
اس کے بعد یہ عورت، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جو حقوق، جو ذمہ داریاں قرآن و حدیث میں بتائے ہیں کہ کیا تھی حالت قوموں کی، تہذیبوں کی روایتوں میں کہ عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ جانوروں کا یا اس سے بدترین سلوک کیا جاتا تھا، کہ آگے کی آیتوں میں یا آگے کے دنوں میں ہم سنیں گے اس بارے میں کہ عورت تاریخ کے آئینے میں۔ مختصر یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ بولنے کے قابل نہیں، جانوروں کی طرح سلوک ہوتا تھا، ان کے ساتھ جیسا رشتہ ہونا ہے ویسا نہیں، مال میں ہو، اسباب میں ہو، جائیداد میں ہو، ان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا، بس وہ ایک کٹ پتلی کی طرح ہے کہ پہلے باپ کے تابع، پھر شوہر کے تابع، پھر بیٹے کے تابع، اسی طرح اس کی زندگی، اور وہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارا کرتی تھی۔ لیکن اسلام نے اس کے لیے حقوق دیے۔ خود کل جو آیت تلاوت ہوئی یوصیکم اللہ، 2 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حقوق بیان کیے، وراثت میں اس کا حق بیان کیا کہ اگر بیوی ہو تو کیا حق ہو، پہلے تو ماں ہو تو کیا حق ملے گا، بیوی ہو تو کیا حق ملے گا، بیٹی ہو تو کیا حق ملے گا، بہن ہو تو کیا حق ملے گا، اور وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، کہ یہ بھی کہا ہے کہ جو کوئی ان حقوق کو، ان چیزوں کو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حد ہیں، جو ان چیزوں کو پار کرے، جو ان چیزوں کو الگ کرے یا ان چیزوں کی نافرمانی کرے، ان کے لیے بھی سخت سے سخت سزا سنائی ہے۔ یہ ہے سورۃ النساء، کہ اسی لیے ان آیتوں کے بعد یا اسلامی تعلیمات کے بعد یا اسلام نے جو مقام دیا عورت کو، جو رتبہ، جو مرتبہ دیا، اور جو حقوق اور جو گمشدہ حقوق اسے عطا کیے، اسی لیے بڑے بڑے تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے کہ عورت ایک نئی مخلوق ہے جس کی ابتدا یا جس کی پیدائش اسلام کے آنے کے بعد ہوئی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے کہ عورت ایک نئی مخلوق ہے جس کی شروعات یا جس کی ابتدا اسلام کے آنے کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ عورت کیا چیز ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں مستقل سارے حقوق، شادی، بیاہ، طلاق، رہنے سہنے کا حق، ان کے ساتھ کیسے معاملات کیا جائے، ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، آپس میں میل جول کیسے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کہ شادی کے بارے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ شادی یہ تو جلد سے جلد ہونے کی چیز ہے، لیکن موجودہ دور میں ہم کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں 6 مہینے 8 مہینے پہلے تو منگنی کے بعد کے اندھے الٹے سیدھے رسمیں، چیزیں، اور کتنا پیسوں کا ضیاع اس میں ہوتا ہے کہ شادی سے لے کر منگنی سے لے کر شادی میں 8 سے 10 مہینے لگا دیتے ہیں، کہ اس درمیان کیا کچھ نہیں ہو جاتا، کبھی رشتے ٹوٹ جاتے، کبھی اختلافات ہو جاتے، کبھی غیروں کے ساتھ تعلقات ہو جاتے، کیا کچھ ہوتے، اس وجہ سے خاندانوں کے درمیان لڑائیاں ہو جاتے۔ حالانکہ شریعت نے نکاح کو آسان بیانا ہے، بہت آسان کیا ہے، نہایت آسان بنایا۔ ہم نے کیا کیا، اس کو رسموں رواجوں کی وجہ سے اس کو اپنے لیے مشکل بنا لیا ہے کہ پہلے تو منگنی کے نام کو جو دعوتیں ہوتے ہیں یہ خود کہاں ہے، پھر نکاح کی دعوت، اس کی بھی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، دعوت ہے تو ولیمہ کی ہے، کہ اس میں بھی کتنا پیسہ ہمارا ضائع ہوتا ہے، اور تو اور مشورہ دینے والے فری میں مشورہ دیتے، ایک مٹھا ابھی ایک بڑا لو، بس وہ 800 لوگوں کو رکھنا ہے، وہ بیچارہ یہ 1000 لوگوں کو رکھنا ہے، کہ کسی کی پوری تنخواہ یا پوری زندگی کی پونجی، گھر، جائیداد سب کچھ لگ جاتے ہیں ایک بیٹی یا 2 بیٹی کو شادی کرنے میں۔ یہ انسانوں نے اس کو بنا لیا یا ہم مسلمانوں نے اس کو اپنے اوپر جبر کر لیا ہے، حالانکہ دین آسان ہے، شریعت آسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بنائے ہیں وہ بھی آسان ہے، نہایت آسان ہے۔ ہم نے کیا کیا، اس طرح کی الٹی سیدھی رسمیں، منہ دکھائی ہو، منہ دھلائی، اس کے بعد کیا کیا ہوتے ہیں رسمیں، بیچارے پردوں کا جو اہتمام وہ تقدس وہ بھی چلے جاتا، اور شادی سے پہلے سب کچھ ہو جاتا، اب شادی کے بعد کیا کرنا ان دونوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح کا جو تقدس اور شاپ رشتہ ہے اس میں یہی ہے کہ آسانی کا ہو، آسانی کے ساتھ یہ چیزیں ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ زردی وغیرہ لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو کہا کہ میں نکاح کیا۔ اندازہ لگائیے کہ بڑے مالدار صحابی تھے،
معمولی مالدار نہیں. اگر مدینے میں اس وقت 3 یا 4 افراد کا نام گنا جائے مالداری میں تو اس میں یہ پہلے یا دوسرے نمبر پر شمار کیے جاتے ہیں. ایسے حالات میں ایسے صحابی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں. اور آج یہاں مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے, ادھر ادھر دعوت دینا بلانا. اگر کوئی چھوٹ جائے تو اس کی جو دشمنی ہے وہ سالوں چلتی ہے. اگر ان کے دل میں کچھ نرمی ہے تو وہ بیچارہ آ جاتا, تمہیں بلائی نہیں, مجھے معلوم اس کا سچ میں آ گیا, اب یہ بھی دل میں بول لیتا میں آمدن بلایا نہیں, خرچہ زیادہ ہو رہا ہے. لیکن کیا کیا جائے, ہم نے اس کو بنا لیا ہے رسموں کو. خود عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار صحابی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے. دوسرے دن آتے ہیں پوچھتے ہیں, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, بخاری کی روایت کے الفاظ ہے اولم ولو بشاتن, کہ تم ولیمہ کراؤ اگرچہ کہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے شریعت کتنی آسان ہے, کتنے اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو کہا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے, اس کو زور زبردستی اختلافات. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسے جو رشتے ہوتے ہیں یا ایسے جو نکاح ہوتے ہیں اس میں برکت بھی نہیں رہتی, اخلاص بھی نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسے بھی حالات آتے ہیں کہ 4 دن میں 1 مہینے میں لڑائیاں شروع ہو اور بات طلاق تک چلی جاتی. اور جس بات کو سوچنے کی ہے اس بات کو ہم سوچتے ہیں. شادی بیاہ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. رشتہ اچھا ہے, نیک ہے, جوڑا نیک ہے, چیزیں اچھے ہیں تو کرنا ہے. اس میں ہم نہایت سوچتے ہیں, پیسے جماتے, اخراجات, شادی, وینیو سب. لیکن طلاق کی اگر بات کی جائے تو بیٹھے بیٹھے جھٹ 3 طلاق. اس کی وجہ سے ہماری شریعت کتنی بدنام ہوئی کہ موجودہ دور میں, موجودہ دنوں میں کیا کچھ اس کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے جا رہے ہیں کہ طلاق کے جو مسائل ہیں یا غیروں کے لیے ایک کھلواڑ ہو گیا ہے یہ مسئلہ کہ مسلمانوں میں یہ چیز ہے یا اس طرح وہ لوگ طلاق دیتے تھے. حالانکہ طلاق کے اصول بتائے ہیں, رہنے سہنے کا حق بتایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, کہ آیت آخری تک کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعدوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. کہ کتنی وضاحت کے ساتھ کہ پہلے اگر شوہر بیوی میں اگر تعلقات برابر نہیں تو شوہر کی ذمہ داری کہ وہ بیوی کو سکھائے, بیوی کی تربیت کرے, بیوی کو سمجھائے. اگر سمجھانے کے بعد بھی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد کے مراحل ہیں. اگر اس کے بعد بھی دونوں میں انبن ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں تو اس وقت کیا کرے, یہ اپنے جانب سے ایک بڑے کو, وہ اپنے جانب سے ایک بڑے کو, شوہر گھر والوں سے, بیوی کے گھر والوں سے آپس میں آ کر وہ بات کریں گے, وہ نصیحت کریں گے. یوفق اللہ بینہما, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شوہر اور بیوی آپس میں ملنے کی کوشش کرتے ہیں, تعلقات کو استوار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق ان کے ساتھ جڑی رہتی ہے, غیبی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. جب یہ سارے مسائل ہو جائے تو اس کے بعد نوبت آتی ہے طلاق کی. لیکن ہم نے کیا کیا, اس لفظ کو کھلواڑ بنا لیا کہ جب اختلافات ہو جائے, لڑائی ہو جائے تو آج طلاق اور خلا کے مسائل زوروں پر ہے. نکاح ہوتی ہی نہیں, اس سے زیادہ طلاق کے مسائل آج شروع ہو رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ شریعت کا جو تقدس ہے, نکاح, ولیمہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں جو شریعت نے کہا ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں, یا شریعت کے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر کسی کی نظر نہیں ہے, اور جو چیزیں انڈرسٹینڈنگ کے قرآن سکھاتا ہے ان چیزوں پر ہماری نظر نہیں ہوتی. اور اس سے بڑا اعتراض موجودہ دور میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد عورت کی برابری. جو لوگ اس کلچر کے یا اس قول کے قائل ہیں, آج ان کا نظام اٹھا کر دیکھیے کہ یورپین یا مغربی تہذیب جو ہے نعرہ لگاتی ہے کہ مرد عورت برابر ہے. وہاں جا کر دیکھیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کہ شادی ہوتی ہے یہ کسی اور کے ساتھ, وہ کسی اور کے ساتھ, ناجائز تعلقات اور بچوں کی زندگی تو پوچھیے ہی مت. حالانکہ شریعت نے جو حقوق دیے ہیں وہ بہت زبردست دیے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. کتنی بڑی بات ہے کہ مرد یہ قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر طاقتور ہے. طاقتور کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ جمائے, لڑائی کرے, زبردستی کرے, اس حساب سے نہیں ہے. کفالت کی جو ذمہ داری ہے یہ مردوں کے حوالے ہے, کہ کمانے کی ذمہ داری, بیوی بچوں کو دیکھنے کی ذمہ داری, ان کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری یہ مردوں کے اوپر ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ مرد قوی ہے, طاقتور ہے, وہ جو چاہے سلوک کرے, وہ دبا کو رکھے. بولنے والے بھی یہی بولتے, پہلے سے جا کو تو دبا کو رکھنا برابر
برابر, ورنہ رشتہ بن کو آتا نہیں. یہ تعلیمات سیدھی نہیں ہوتی, بلکہ خلاف تعلیمات سمجھا کر دیتے ہیں. پہلے سے ذرا کنٹرول میں رکھو. کیا کنٹرول میں رکھنا ہے؟ وہ اپنا سب کچھ, اپنا گھر, اپنا جائیداد, بار بار والدین سب کچھ چھوڑ کر وہ آپ کے بھروسے آ رہی ہے, اور کیا چاہیے اسے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے کہ ایک اس طرف کہ غلو ہی غلو, اور یہاں ہمارا حال کیا ہے؟ خلو ہی خلو. کہ اس میں تو آسان ہے کہ باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کے حوالے ہیں, چار دیواری کے اندر جو ذمہ داری ہے وہ عورت کے حوالے. خصوصاً بچوں کی جو تربیت ہے, یاد رکھیے اس میں ماں ذمہ دار ہے. باپ تو ہے ہی, لیکن باپ سے زیادہ ذمہ دار ماں ہے. ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کرے. کل کے اگر مستقبل میں عبقری بنانا ہے, جینیس بنانا ہے, تو اس میں ماؤں کا مقام ہے. ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک عورت برابر ہے تو گھر برابر ہوگا, گھر برابر ہو تو معاشرہ برابر ہوگا, معاشرہ برابر ہو تو آس پاس کا پورا ماحول سدھار آ سکتا ہے. ایک عورت کی یہ ذمہ داری ہے. کینیڈا کے دو بڑے سائنسدانوں نے کئی سال تحقیق کی اس پر, اس کے بعد انہوں نے نتیجہ پیش کیا تھا کہ عورت کے اندر جو صلاحیت ہے وہ بچوں کی تربیت کی ہے. کہ بچہ روتا ہے, ستاتا ہے, گر گڑاتا ہے, کتنی شرارتیں ہیں, لیکن عورت کی دریا دلی کی وہ ساری چیزوں کو برداشت کرتی ہے, لیکن مرد کی وہ کیفیت نہیں رہتی. اسے سیکنڈوں میں غصہ آ جاتا, اور کبھی غصے کا اظہار بھی ہو جاتا, بعد میں پچھتاوا ہے. لیکن عورت کو بہت جلد غصہ نہیں آتا. جذبات کے اندھیروں میں پہچان لیتی ہے کہ مرد کیا چاہتا ہے, خاندان والے کیا چاہتے ہیں, کیا ہونا ہے. یہ سارے جذباتیت کے ساتھ بڑی حساس ہوتی ہے. یہی چیز ہے عورت کے اندر کہ شریعت نے یہی چیز اسے دیا ہے کہ ماں اگر جب بنتی ہے تو پچھلی زندگی بھول کر اپنے آپ کو اولاد کی تربیت کے لیے رکھ لیتی ہے. رکھ لینا بھی چاہیے, اسی میں گھر کی اصلاح ہے, اور اسی سے گھر کا سکون بھی آتا ہے. کہ چار دیواری کی جو ذمہ داری ہے وہ عورت کے حوالے, باہر کی جو ذمہ داری ہے وہ مردوں کے حوالے ہے. اسی طرح موجودہ دور کا ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بات نبیوں کی آتی ہے تو سارے مرد حضرات ہی نبی ہیں, عورت کیوں نبی نہیں؟ یہ بھی اعتراض کرنے والے کرتے ہیں, کیونکہ اسلام برابری کی تعلیم دیتا ہے, یہاں کیوں برابری نہیں ہے؟ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ سرداری یہ مرد کے حوالے, عورت کی سرداری نہیں. عورت کی سرداری کا حال ہم دیکھ رہے ہیں آس پاس کے مناظر میں, آس پاس کے لوگوں میں, کہ اس سے سرداری کے علاوہ بہت سارے کچھ اور چیزیں ہو جاتے ہیں. اسی لیے حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بخاری کی روایت ہے, کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. بخاری کی روایت ہے کہ مردوں میں تو بہت سارے افراد باکمال ہوئے, بے شمار باکمال ہوئے, لیکن عورتوں میں دو ہی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے. ایک مریم بنت عمران جس کا تذکرہ گزشتہ دنوں میں, گزشتہ اس میں گزرا, آل عمران کے اس میں, اور دوسرا فرعون کی بیوی آسیہ. ان دونوں کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت عورتوں پر کچھ اس طریقے سے ہے کہ جس طرح سرید, جو کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا تھی, اور غذاؤں میں بھی سب سے بہترین تھی, تو اس کی جو حساب ہے, وہ غذا کی جو اہمیت ہے سارے کھانے پر, اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی سارے عورتوں پر ہے. یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ جو تکمیل کی بات ہے, جب بات سرداری کی آتی ہے, کمانڈری کی آتی ہے, تو یہ مرد کے حوالے. جب بات تربیت کی آتی ہے, چار دیواری میں بچوں کے سلسلے میں جو چیزیں آتے ہیں, گھر کو لے کر چلنا, گھر کو سنبھالنا, کہ خود بخود یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ ایک طرف ساس کی بات بھی سننا ہے, سسرے کی بات بھی سننا ہے, شوہر کا بھی خیال رکھنا, بچوں کا بھی خیال رکھنا کہ بچوں کے طبیعتیں مختلف ہوتے, ایک ایک بچے کی ایک ایک خواہش ہوتے, کھانے پینے کپڑے سب میں, سب کا بھی برابر لحاظ رکھتی ہے, سب کا بھی خیال رکھتی ہے, سب کو بھی امید اور بھروسہ اور محبت کے ساتھ لے کر چلتی ہے. وہ ماں کے جذبات کسی اور شخص میں دنیا کو مل ہی نہیں سکتے, چاہے میں ہو یا آپ ہو. ماں کا جو تقدس کا رشتہ ہے وہ کسی اور اس میں ہم تلاش ہی نہیں کر سکتے, یہ چار دیواری میں. تو اس سے یہ اعتراض بھی ختم ہوتا ہے کہ جو دنیا اعتراض کرتے ہیں کہ مرد کے علاوہ عورت کیوں نبی نہیں ہے, یہ اس حساب سے کہ گھر کی ذمہ داریاں عورت کے حوالے ہیں, باہر کی جو زندگی, معاشرتی زندگی, کمائی کی زندگی, یہ مردوں کے حوالے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو سورۃ النساء سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے اس میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یہ بھی کہا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے. کہ اندازہ لگائیے کہ میدان جنگ کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو معاف نہیں کیا, شریعت نے معاف نہیں کیا کہ میدان جنگ میں بھی صحابہ نماز پڑھتے تھے. سوچئے کہ جنگ کی حالت ہے, تلواریں ہیں, کہ نہ سکون ہے, نہ وضو برابر, نہ قبلہ, نہ چیزیں, لیکن نماز کا حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز مومن کے لیے ہتھیار ہے, مومن کے لیے طاقت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے. اسی طرح سورہ نساء میں جو اسی پارے کی آخری آیت ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما, کہ یہ آیت بھی دستک دے کر کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو سزا دے, تم کو عذاب دے. جو عذاب کی آیتیں ہیں, چیزیں ہیں, یہ سب بولنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شریعت کی نافرمانی پر یہ سزائیں ہیں, ورنہ تو اللہ کو کیا ہے ٹینشن. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ اسی کے لنتنا کے پہلے صفحے میں یرید اللہ ان یخفف عنکم وکان الانسان ضعیفا, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسائل کو بہت ہی آسان بنایا ہے, کہ دین آسان کیا ہے عمل کرنے کے لیے. ہم نے اس کو رواجوں میں روایتوں میں مشکل بنایا ہے, حالانکہ دین آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود کہا وکان الانسان ضعیفا, کہ انسان کمزور ہے, اسی لیے ہم نے سب چیزیں آسان بنائی ہے. لیکن آسانی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کو عذاب دینا کیا بھی پڑی نہیں ہے آپ کو. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکریہ ادا کرو, اگر تم سچے مومن بنو, وکان اللہ شاکرا علیما, کہ خود بخود اللہ کہتا ہے کہ وہ تو بہت دینے والا ہے, بہت عطا کرنے والا ہے. اور اسی طرح سورۃ النساء میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک سے بچنے کی تاکید کی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک یہ اللہ تعالیٰ کے پاس معافی نہیں. کہ معمولی مثال, اگر ہماری اولاد کوئی بچہ اگر اپنے والد کو چھوڑ کر سامنے والے پڑوسی یا ادھر ادھر کو جا کر ابا جان یا ابو امی جان اس طرح کے الفاظ کہے تو کیا گزرے گا؟ پہلے تو وہ خود شاک میں رہے گا کہ مجھے جا کوئی ابا کیوں بلا رہا. اگر اس کے سگے والدین سمجھ لیے تو اس وقت کیا ہوگی کہ وہ اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کریں گے کہ میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, روٹی کپڑا گھر جائیداد تعلیم سب کچھ میرے ذمہ ہے, میں کر رہا ہوں, یہ تو سامنے والے کو جا کے وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو کیسی ہے کہ اسی لیے اللہ نے کہا کہ شرک یہ اللہ تعالیٰ کے پاس معاف نہیں. اس کے علاوہ جو چاہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم کبیرہ اور بڑے بڑے گناہوں سے جس کی فہرست آئی ہے قرآن میں اور آگے بھی آئے گی بچو گے, نکفر عنکم سیئاتکم, تو اللہ تعالیٰ اپنی عنایت اور فضل سے تمہارے دوسرے جو گناہ ہیں اس کو معاف کر دے گا. آخری آیت کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الذین کفروا بآیاتنا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ان آیتوں کا انکار کیا ہے, سوف نصلیہم نارا, ان قریب ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, کہ جب کبھی جہنم میں عذاب اور سختی کی وجہ سے ان کے چمڑے جل جائیں گے, جھلس جائیں گے, بدلناہم جلودن, تو دوسرے جلد کو, دوسرے چمڑے کو فوراً بدل دیں گے. مقصد کیا ہے بدلنے کا؟ لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ عذاب چکھتا رہے, عذاب کی تکلیف ہوتی رہے. موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ حس جو ہوتی ہے, کہ جسم میں جو حس کی کیفیت ہوتی ہے وہ جسم پر ہے, جسم کے چمڑا جو ہے اس پر ہے. اگر چمڑا چھیل جائے, ختم ہو جائے, جل جائے, تو اندر کا جو گوشت ہے اس میں درد کی کیفیت محسوس نہیں کر سکتا. اسی لیے دیکھا ہوگا یا ہم میں سے وہ لوگ یا جس کسی کو بھی زخم لگا ہو, درد لگا ہو, اگر چمڑا چھیل گیا, گوشت میں اگر تکلیف ہے تو اس درد کا احساس نہیں ہوتا, کیونکہ حس کی جو چیز ہے, جو کیفیت ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے چمڑے پر رکھی ہے, جلد پر رکھی ہے. حالانکہ قرآن آج یہ موجودہ سائنس نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ حس اللہ تعالیٰ نے چمڑے پر دیا ہے. حالانکہ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, کہ جب کبھی تمہارے سزا
سزاؤں کی وجہ سے، جہنم کی سزاؤں کی وجہ سے تمہارے چمڑے جل جائیں گے، تو خود بخود اللہ تعالیٰ دوسرے چمڑے کو لائے گا، بدلے گا۔ کیوں؟ تاکہ تم عذاب کو چکھتے رہو۔ یہ قرآن صرف مطالعے کی کتاب نہیں ہے بلکہ عمل کی کتاب ہے، غور و فکر کے ساتھ عمل کی کتاب ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے تلاوت ہو، کہ پہلے ایک دور تھا ہمارے بڑوں کا کہ جیسے رمضان کا موقع آتا ہے کتابیں اٹھاتے، قرآن اٹھاتے، دھول جھٹکتے اور 10 دورے 15 دورے کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن دیکھتے دیکھتے یہ چیز بھی ختم ہوتے جا رہی ہے۔ کم از کم تلاوت کی تو کوشش ہونا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ثواب رکھا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے جو تعلیمات ہیں وہ جان کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عورتوں کے جو حقوق ہیں اور عورتوں کے جو ذمہ داریاں ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائے گئے ہیں، ان حقوق کو برابر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔